بلکہ میں تو اپنے علاقے میں اپنے ہندو بھائیوں سے میری ریلیشن شپ ہے بہت، میرا خاندان سارا ہندو ہے، والدین، بھائی، بہنوئی، سارے رشتہ دار، خاندان. پھر میں 26 سال اسی علاقے کے ہائر سیکنڈری اسکول میں ٹیچر رہا ہوں. میرے پاس 500 ہندو بچے میرے اسٹوڈنٹس رہے ہیں، میرے پاس پڑھے ہیں 6 سے لے کے انٹر تک. میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو یہ انسان نہیں لگا. جو مذہب کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، اس مذہب پہ تم یہ کیسے انسان لگا سکتے ہو کہ زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے؟ کون کرتا ہے زبردستی؟ میں نے ان کو 2 قدم اور آگے بڑھ کر بولا. میں نے بولا میرے جو شاگرد ہیں 2000 ہیں، 5000 ہیں، 10,000 ہیں، ہمارے جو مدرسے ہیں، جو مسلمان میرے ساتھ ہیں، بھائی میں، دوستی میں، تعلق میں، سماجی تعلق میں، سیاسی تعلق میں، دینی تعلق میں، ان سب لوگوں کو میں ہتھیاروں کے ساتھ لوں گا، آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا. جس مسلمان نے تمہاری بچی کو زبردستی مسلمان کیا ہوگا اس مسلمان سے میں جنگ کروں گا، تمہارا ساتھ دوں گا. اس لیے کہ اسلام پر عمل تو یہی ہے نا. اسلام نے اجازت ہی نہیں دی ہے کسی کو زبردستی مسلمان کرنے. آج یہ ہمارے بھائی مسلمان ہو رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھے سر عام، ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں سب کو پوچھے ان سے کون ان کو زبردستی لے کے آیا. ہمارے بزرگوں کے پاس میرے جو استاد تھے حضرت شیخ قاری محمد اسماعیل نور اللہ برکتہ، ان کے پاس 1300 آدمی مسلمان ہوئے. تو کسی بچے کے والدین اس کے عزیز و اقارب آ جاتے تھے. ایک بچہ مسلمان ہوا، وہ خیرپور شاہ لطیف یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر کا بیٹا تھا. ہم نے سنا ہے کہ وہ پروفیسر سید قائم علی شاہ اور سید گوہر علی شاہ کے استاد تھے، بہت بڑے سینئر پروفیسر تھے. ان کا بیٹا مسلمان ہوا تو وہ دونوں سندھ کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں، گوہر علی شاہ، قائم علی شاہ. ارجن داس نام تھا اس پروفیسر کا، مجھے کنفرم نہیں ہے کہ ان کا استاد تھا، بہرحال خیرپور یونیورسٹی کا پروفیسر تھا. اس کا بچہ جب مسلمان ہوا اس کی عمر 16-17 سال تھی. اب یہ بحث چھڑا کے 18 سال کا نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا مسلمان. اسلام والوں نے دلیل دی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ بچپن میں مسلمان ہوئے تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں جو چھوٹی عمر میں مسلمان ہوئے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. یہ تو والدین کے ساتھ بچے جو اسلام آ رہے ہیں اس کے تو یہ بحث ہی نہیں ہے، لیکن جو تنائی میں ہوتا ہے اس پر یہ بحث ہے کہ بھئی چھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اس بچے سے اس پروفیسر ملنے آیا یونیورسٹی میں، اس ہمارے مدرسے میں. تو پروفیسر صاحب بچے سے پوچھ رہا ہے، میں برابر میں کھڑا تھا. وہ بچہ، وہ عبداللہ شیخ اس کا بھی نام تھا، میرا بھی عبداللہ شیخ نام ہے. اس نے 7 ماہ 4 دن میں قرآن حفظ کیا. وہ 24 گھنٹے میں 2 سے 2.5 سے 3 گھنٹہ سوتا تھا، باقی پوری وقت عبادت اور ذکر و اذکار میں. ایک چٹائی پہ بیٹھتا تھا، سارا دن تلاوت اور نوافل کے علاوہ اس کو کوئی مشغولہ نہیں تھا. اس نو مسلم بچے کے ساتھ ہم ایک سفر پہ تھے، مدارس کو امتحانات کے معاملے میں تھے. تو ایک گاؤں میں ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا. وہاں ڈاکوؤں کا راج تھا، بڑا خائف تھے. ہمارے ساتھ کچھ مہمان تھے، معزز اہل خیر حضرات تھے جو صاحب حیثیت تھے. ان کو بھی ڈر ہونے لگا کہ یار یہاں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو اس بچے نے کہا کہ استاد جی اگر بے ادبی کی معافی ہو اور اجازت ہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، جو اللہ پوری کائنات کو چلا سکتا ہے وہ اس سے ایک چھوٹی سی گاڑی کو بغیر تیل کے چلا سکتا ہے. مغرب کا ٹائم تھا، ہم نے نماز اسی جنگل میں پڑھی اور بچے نے ہاتھ اٹھائے، گاڑی کو اسٹارٹ کیا، وہ پھونک ماری پیٹرول کے ٹنکی میں، اور ہم کراچی تک اسی پھونک کے ذریعے سے اس گاڑی میں پہنچے. یہ میرے آپ کو دیکھا مسئلہ. اللہ کو طاقت ہے، اللہ کے سامنے کیا مشکل ہے. وہ ایک واقعہ لکھا ہے بزرگ نے کہ ایک کعبے میں حج پہ آتے ہوئے ایک بزرگ کو رستے میں بت پرستی کرتے ہوئے بندے کو دیکھ لیا، غیر مسلم کو، تو اس کو اسلام سمجھایا. اس نے بولا آپ کو یہ کس نے سمجھایا؟ بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. بولا اس سے ملاؤ. بولا ان سے ملاقات تو